مبتلا ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے دور رہیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اسے توبہ کے بغیر سکون نہیں ملنا چاہیے. ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بے قرار رہتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک سے ان پر عذاب آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس کو سوچ بھی نہیں سکیں گے. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی. پھر کہیں گے جب عذاب آ کر کے پکڑ لے گا کہ اب ہمیں مہلت ملنی چاہیے، ہمیں اب دوبارہ سے ایک موقع دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی غلطی سدھار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے افا بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. جو وہ کہا انہوں نے، جو پہلے جو گزری ہے آیت، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر آسمان ٹکڑے کرا کے ہمارے اوپر گرا دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے افا بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، کہا کہ بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر ہم نے ان کو کچھ سالوں تک نفع پہنچا دیا، کسی چیز سے انہوں نے نفع اٹھا لیا، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر وہ آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیں گی وہ جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسے خوب بڑھا دیا، اسے خوب خوشی کے موقع دیے، وہ جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ چاہا کر دیا، پھر اس پر موت آ گئی. موت برحق ہے، سب کو مرنا ہے. سائنسدانوں نے موت آنے کے قریب 200 جواب لکھے، 200 وجہ لکھی ہیں کہ موت اس وجہ سے ہوتی ہے، موت اس وجہ سے ہوتی ہے، موت اس وجہ سے ہوتی ہے، لیکن آخر میں تھک کر ہی یہ کہہ دیا وجہ کوئی بھی ہو موت آئے گی، اس سے بچا نہیں جا سکتا ہے. تمام سائنسدانوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ موت سے بچنی ہے. انہوں نے ریسرچ کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ موت سے بچ جائیں، کہ وجہ کیا ہے، اس وجہ کو نکال دو تو موت نہیں آئے گی، تو ہم موت سے بچ جائیں گے. لیکن 200 وجہ بتانے کے بعد یہ سائنسداں یہ کہتے کہ کچھ بھی ہو موت آ کر کے رہے گی، وجہ کوئی بھی ہو جائے. اسے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، پھر اس پر موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اسے کچھ دیا تھا اس سے اس نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ اس کے کام کتنا آیا، بس اتنا ہی کام آئے گا. جس سے اس نے آخرت کی تیاری کی ہوگی تو وہ اس کے کام کا ہے، اور جتنا اس نے عیش و عشرت میں گناہوں میں لگایا ہوگا تو اسے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کر کیا رہے تھے اور کرنا کیا تھا. تو فرمایا افرأیت ان متعناہم ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، کہا کہ پھر ان کے پاس وہ چیز آئی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو بھلا ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا جو ان کو نفع پہنچایا گیا تھا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ان میں ڈرانے والا بھی بھیجا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا ہے اور ان میں ڈرانے والا بھی بھیجا تھا. ذکرا کا یاد دلانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ یاد دلانے کے لیے. آج نبی تو ہے نہیں، اب ذمہ داری اس امت پر ہے، نبی تو آئے گا نہیں. ہر ایمان والے کا ایمان پختہ تب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات و صفات اور عبادت، تین چیزیں. ذات کہ اللہ ایک ہے، صفات 99 جو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 99 خوبیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور تیسری چیز کہ جو عبادت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہوگا. یہ عقیدے کی بنیادی تین چیزیں ہیں، ذات، صفات اور عبادت، کہ تین چیزوں اس کے دل کے اندر پختہ بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، صفات کے ساتھ موجود ہے، اور میں جو بھی عبادت کروں گا وہ میں میرے رب کے لیے کروں گا، کسی کے لیے نہیں. میرا ماتھا کہیں نہیں ٹکے گا، صرف میرے رب کے سامنے جھکے گا. تین چیزیں یہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں ماننی ہے، جو چیز ایک ایمان والے کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، وہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. قادیانی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد غلام احمد قادیانی نبی بن کر کے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو سزا بھی دی تھی. نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے قبر وہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں روضہ اقدس ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی،
اور آپ کا روزہ اقدس بھی وہیں آج بھی وہیں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی تھی لیٹرین میں, بیت الخلاء میں. دنیا کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ اگر اس کو آخری نبی مانتے ہو تو اب اس کو لیٹرین کے گڑھے میں دفن کرو. کیونکہ جرم جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا, کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیے بغیر اس کو اٹھائے گا نہیں. ان میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے. شان میں گستاخی کرنے والا انسان دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اس کی سزا یہاں نہیں بھگت لے گا. ایسے کسی پر تہمت لگانے والا جو جس پر تہمت لگائے گا جب تک وہ اس میں خود مبتلا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت نہیں دے سکتا ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والا جب تک دنیا میں سزا نہیں بھگت لے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت نہیں دے سکتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا, مرنے کے بعد بھی اس کی سزا دے گا. تو فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ما اہلکنا من قریۃ, اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا ہے, الا لها منذرون, ان میں ڈرانے والے بھی بھیجے تھے. ذکرا, کیوں؟ یاد دلانے کے لیے. نبیوں کا کام تھا یاد دلانا. اب نبی نہیں آئیں گے, نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تھے. اب یہ کام اس امت کے ہر فرد پر ہے, یاد دلانا, ہر آدمی کو آپس میں مذاکرہ کرنا, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ذکرا وما كنا ظالمین, اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ظالم میں سے نہیں ہیں, ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک کر دیا تو ہم نے اس پہ ظلم کیا ہوگا. کہا ظلم نہیں کیا, اس کے اندر ڈرانے والا بھیجا تھا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو ڈرانے والا اب آئے گا نہیں قیامت تک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی تو نہیں بھیجے گا, لیکن اس امت کو جو کام دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم چھوڑا ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چھوڑی ہیں, کہ ان سے راستہ حاصل کرو. اب یہ تمہیں راستہ دکھائیں گے. وما كنا ظالمین, فرمایا کہ ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین, اور فرمایا کہ قرآن کریم شیطان لے کر کے نہیں آیا ہے. کہ قرآن کریم امانت دار فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. کہ شیطان اس کو لے کر کے نہیں آیا ہے. وما ينبغي لهم, کہ شیطان کے بس کی بات بھی نہیں. وما ينبغي لهم, کہ ان سے ہو بھی نہیں سکتا ہے. وما يستطيعون, کہ ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے. کہ وہ شیطان اس کو لے کر کے آئے, اس کو چھوئے, کہ ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے. انہم عن السمع لمعزولون, کہا کہ وہ تو اس کو سننے سے بھی دور ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سننے سے بھی دور کر دیا شیطان کو. تو یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے, جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ہم گھروں میں قرآن پڑھتے ہی نہیں. قرآن پڑھنا ہوتا تو صرف مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. انہم عن السمع لمعزولون, فرمایا کہ سننے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا ہے. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر, فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مت بنا. فتکون من المعذبین, تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو رب مانے گا تو پھر عذاب والوں میں سے ہو جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین, اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. کہاں سے دعوت کا کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ وانذر عشیرتک الاقربین, ایک تو یہ, اور ایک دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر 28 پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے دعوت. سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں, اس کے بعد اہلیکم, اپنے گھر والوں پر محنت کروں, اس کے بعد بستی, اس کے بعد دوسرے لوگ, پھر ایسے بڑھتا جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین, فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو جھکا لیجئے ایمان ان کے سامنے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, یعنی ایمان والوں کے سامنے. ایمان والوں کے سامنے نرم بن جایا کرو. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے سامنے نرم بن جایا کرے. سختی ایمان والا ایمان والے کو نہ دکھا کر کے, جب جہاد کا موقع ہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ سختی دکھائے. ہمارا سارا زور آپس میں ایک دوسرے پہ چلتا ہے. بھائی بھائی پہ زور دکھا رہا ہوتا ہے, پڑوسی پڑوسی پر زور دکھا رہا ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو زور دکھا رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے لمن اتبعک من المؤمنین واخفض جناحک, کا جو تیری اتباع کرنے والے ایمان والے ہیں ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دیا کرو, نرم بن جایا کرو ان کے سامنے.
کا فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر وہ تیری نافرمانی کریں فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اگر آپ کی نافرمانی کرے فَقُلْ تو اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو، اب تم جانو، تمہارا کام جانے کا میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور فرمایا کہ آپ بھروسہ کرو زبردست رحم کرنے والے پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ کس اللہ پر، کیسا زبردست، کیسا رحم کرنے